خراسان کے سفر کے دوران تیمور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے حکیم کا مشورہ تھا کہ مذکورہ بیماری تیمور کی طبیعت کی گرمی کے باعث ہے۔ چنانچہ اس کا کہنا تھا کہ اگر تیمور فارس کے لیمو کا استعمال کرے تو بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ خراسان میں فارس کے لیمو دستیاب نہ تھے، چنانچہ تیمور نے فارس کے حکمران سلطان منصور مظفری کے پاس تیز رفتار قاصد بھیج کر درخواست کی کہ لیمو یا ان کا پانی تیمور کے لیے روانہ کر دے۔ تیمور نے سلطان فارس کے نام خط لکھا کہ چونکہ میں بیمار ہوں اور میرے طبیب نے میری بیماری کا علاج فارس کے لیمو تجویز کیا ہے، لہٰذا تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے تھوڑی مقدار میں فارس کے لیمو یا ان کا پانی روانہ کر دے۔ سلطان منصور مظفری نے تیمور کے خط کا جواب انتہائی گستاخانہ انداز میں لکھا۔ اس میں تحریر تھا: میرا دربار سبزی فروش کی دکان نہیں جو تو مجھ سے لیمو مانگ رہا ہے، میں عطار ہوں نہ شربت بیچتا ہوں کہ تو مجھ سے لیمو کے پانی کی فرمائش کرتا ہے۔ شاید تجھے چنگیز کی اولاد ہونے کا گھمنڈ ہے جو تو نے مجھے یوں حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ کہ تیرا پردادا چنگیز خان بھی فارس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا، تیری حیثیت تو چنگیز کے مقابلے میں چونٹی کے برابر بھی نہیں۔ پھر اس نے خط کے آخر میں لکھا: اگر میں سبزی بیچنے والا یا شربت فروش ہوتا تو بھی تیرے لیے لیمو یا اس کا پانی نہ بیچتا، تاکہ تو اس بیماری سے مر جائے اور چنگیز کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ دشنام گوئی اور بدتمیزی پر مشتمل خط پڑھ کر تیمور کے غضب کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد سے جلد سلطان منصور مظفری کو اس کے گھمنڈ اور گستاخی کی سزا دے کر رہے گا۔ تیمور نے اگلے برس فارس کا رخ کیا اور 1,20,000 کی فوج لے کر نکل کھڑا ہوا۔ اس دوران اسے ایک تکلیف دہ خبر ملی کہ تیمور کا استاد سمر ترخان انتقال کر گیا ہے۔ یہ خبر سن کر تیمور کو بہت رنج پہنچا۔ سمر ترخان ہی وہ شخص تھا جس نے تیمور کو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا سکھائی تھی، اور وہ اس کا ایک ہاتھ باندھ دیتا اور اسے کہتا کہ فرض کرو کہ تمہارا صرف ایک ہاتھ ہے اور تمہیں اسی سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یوں اس نے تیمور کو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں ماہر بنا دیا تھا۔ یہ مہارت اکثر جنگوں میں تیمور کے بے حد کام آئی۔ جب دشمن کے سپاہی ایک ہاتھ میں ہتھیار تھام کر اس کے مقابلے پر آتے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے بآسانی ان کا کام تمام کر دیتا تھا۔ اپنی اس صلاحیت ہی کی وجہ سے وہ توختامیش جیسے سپہ سالار کو شکست دینے میں کامیاب ہوا، کیونکہ اس سے لڑائی کے دوران تیمور کا دایاں ہاتھ بے حد بری طرح زخمی ہوا اور تقریباً بیکار ہو گیا۔ ایسے میں اگر وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا نہ جانتا ہوتا تو یقیناً اسی لمحے موت اس کا مقدر ہوتی، مگر سمر ترخان کے سکھائے گر نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ یقینی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ فارس پہنچنے کے لیے کرمانشاہ سے گزرنا ضروری تھا۔ اس علاقے میں ایک بے حد دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جس سے گزرے بغیر فارس نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ جب تیمور اور اس کی فوج آدھا راستہ طے کر کے پہاڑی کے عین درمیان پہنچے تو اطلاع ملی کہ آگے بہت سے سوار اور پیادہ لوگ اسلحہ لیے گات لگائے بیٹھے ہیں۔ تیمور نے اپنی جاسوسوں کو اصل بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ دراصل وہ لوگ کرمانشاہ کے قبائلی باشندے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تیمور کے پاس بہت سا سونا چاندی ہے، اگر وہ اپنا سارا سونا چاندی ہمارے حوالے کر دے تو یہاں سے بچ کر جا سکتا ہے۔ تیمور کے پاس اس وقت اتنا سونا چاندی نہیں تھا، تاہم اس حوالے سے اس کی شہرت کافی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم اگر اس کے پاس اتنا زیادہ سونا چاندی ہوتا بھی تو وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ یوں غنڈہ گردی کے ذریعے اس سے چھین لے یا بطور خراج وصول کرے۔ تاہم تیمور جانتا تھا کہ جس راستے پر وہ کھڑے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے میں اگر اس راستے کے دونوں طرف پہرا بٹھا دیا جائے تو بڑی سے بڑی فوج بھی وہاں سے گزرنے کے قابل نہ رہتی۔ مزید برآں بالفرض اگر کوئی فوج جانی نقصان کرا کہ کسی نہ کسی طرح راستہ صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو بھی سروں پر برسنے والے پتھروں کا توڑ کرنا ناممکن تھا، جو اس راستے پر گات لگائے قبائلیوں کا زبردست ہتھیار تھے۔ چنانچہ تیمور نے فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد فوج کے اغبی حصے سے اطلاع ملی کہ واپسی کے راستے پر بھی ناکہ بندی ہو چکی ہے، گویا قبائلیوں نے پوری منصوبہ بندی سے انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور وہ ان کے نرغے میں تھے۔ اب مقابلے میں صرف ایک ہی راہ باقی تھی، چنانچہ سوچنا بیکار تھا، بلکہ تیمور جانتا تھا کہ اب انہیں خود کو موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔
تیمور کے نزدیک بزدل انسان 1000 بار مرتا ہے اور مر مر کر جیتا ہے، جبکہ بہادر انسان صرف ایک بار موت کو گلے لگاتا ہے۔ اس لیے وہ موت سے گھبراتا نہیں تھا، کیونکہ اس کا پختہ یقین تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، حتیٰ کہ خدا کے خاص بندے یعنی پیغمبر بھی موت کا ذائقہ چکھنے پر مجبور تھے، تو عام انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ تیمور کو جب یہ احساس ہوتا کہ صرف ایک راستہ باقی ہے جس کی منزل موت ہو سکتی ہے، تو وہ قطعاً نہیں گھبراتا تھا، بلکہ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس دن بھی تیمور نے تیزی سے زرہ پہنی، خود سر پر جمایا اور اپنے ملازم سے کہا کہ تاشقند کی بنی وہ نازک اور تیز دار تلواریں اس سے دے دیں۔ پھر اپنے سپاہیوں کو جو زرہ اور آہنی خود پہنے ہوئے تھے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اس پہاڑی راستے کے مدخل پر جہاں سے وہ اس موت کے جال میں داخل ہوئے تھے حملہ کرنے کی ہدایت کی، اور دوسرے حصے کی کمان خود سنبھالتے ہوئے باہر نکلنے والے راستے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باقی سپاہی ان حملوں کی آڑ میں وہ دشوار گزار پہاڑی راستہ پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ تیمور نے اپنے دستے کے سپاہیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں راستہ صاف کرنے کے بعد تیزی سے چکر کاٹ کر پہاڑی پر چڑھنا ہے، تاکہ پہاڑی پر موجود قبائلیوں کا قلعہ کما کر سکے اور ان کی فوج پتھروں کا نشانہ بنے بغیر اس راستے سے نکل جائے۔ تیمور اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھا تو اسے پتہ چلا کہ اس راستے کے دانے پر دشمن کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے موجود ہے۔ یہ بات تیمور کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث تھی، کیونکہ ان لوگوں کی موجودگی میں قبائلی ان پر پہاڑی کے اوپر سے پتھر نہیں برسا سکتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے گھوڑے کی لگام اپنی گردن میں ڈالی اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھام کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ قبائلیوں کے پاس پہنچتے ہی تیمور اور اس کے سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے۔ راستہ روکے کڑے قبائلیوں کے پاس حفاظتی لباس نہیں تھا، لہٰذا تیمور کی تیز دار تلواریں ان کے بدن کے آر پار ہو رہی تھی۔ اس دوران کئی تلوار اور نیزے کے وار تیمور کو بھی لگے، مگر چونکہ وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھا اس لیے محفوظ رہا۔ قبائلی باشندے اگرچہ مناسب جنگی لباس نہیں پہنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اتنی دلیری اور ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے کہ جلد ہی تیمور کو اندازہ ہو گیا ان کو ختم کیے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہوگا۔ چنانچہ تیمور نے زیادہ چابک دستی سے تلواریں چلانا شروع کر دی۔ تیمور کے ہاتھ کسی ماہر جولاہی کی طرح چل رہے تھے کہ وہ بڑی مہارت سے کپڑا بن رہا ہو۔ اس کی تلواریں جسموں کے پار یوں ہو رہی تھی جیسے پانی کو کاٹ رہی ہوں۔ دونوں ہاتھوں اس مستعدی سے چل رہے تھے جیسے 2 الگ انسان ایک ہی جسم میں یکجا ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ تیمور دل ہی دل میں اپنے مرحوم استاد سمر ترخان کی روح کو سلام عقیدت پیش کرتا انسانی گردنوں کو کاٹ رہا تھا۔ ان کٹی گردنوں سے پھوٹتا خون اس کے رگ و پے میں کیف و سرور کی عجیب کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے بجلیاں سی بر گئی تھی اور وہ اکیلا درجنوں پر باری نظر آ رہا تھا۔ اس کا اور اس کے گھوڑے کا سارا بدن خون کے چھینٹوں سے سرخ ہو چکا تھا اور تیمور کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن پر گلاب اگائے ہوں۔ تیمور کے جوش و جذبہ کی یہ کیفیت تھی کہ اس لمحے اگر اس کے سامنے 100 رستم بھی آ جاتے تو وہ ان سب کو ختم کر ڈالتا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگر اس لمحے اس کے سامنے 1000 جنگجو مزید بھی آ جائیں تو وہ ان سب کو چیر کر نکل جائے گا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اے تیمور، کسی ذی روح میں تیرے سامنے تلوار چلانے کا یارہ نہیں، جو بات تجھ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ دشمن کے کٹے سروں اور گردنوں سے ابلتے فواروں نے اس پر ایک عجیب نشہ اور کیفیت طاری کر دیا تھا۔ اس مستی میں اس کے منہ سے فلک شگاف نعرے نکلنے لگے اور اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بے اختیار بانگ لگا دی۔ اے چمکتے سورج، کیا تو نے مجھ جیسا دلیر انسان روئے زمین پر پہلے کبھی دیکھا ہے؟ تیمور اور اس کے ساتھی قبائلیوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد ان کے سامنے کوئی باقی نہ رہا۔ اکثر راہزن موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور چند باقی رہ گئے تھے، وہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ اگرچہ تیمور نے درجنوں قبائلیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور ان کے خون میں پوری طرح نہا چکا تھا، مگر اس فتح کے باوجود اس پر مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس کا دل جنگ ختم ہو جانے پر اداس تھا۔
اسے اس بات کا غم تھا کہ وہ مزید گردنیں کاٹنے اور ان سے ابلتے خون کے فوارے دیکھنے کی لذت اور نشے سے محروم ہو گیا ہے۔ اسے حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پر جو شراب اور شباب کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک جو نشہ جنگ میں ہے اور جو مستی دشمن کی گردن سے پھوٹتے لہو کو دیکھ کر ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ بہرحال تیمور نے دوسری جانب موجود اپنی فوج کو پیغام بھیجا کہ وہ جنگ سے ہاتھ کھینچ لے اور ان کی طرف سے راستہ عبور کرنے کے لیے آ جائیں، مگر ان کی طرف سے پیغام آیا کہ انہیں قبائلیوں کی طرف سے زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، البتہ اوپر سے برسنے والے پتھروں نے ان کا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ تیمور نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ جائیں تاکہ وہاں موجود قبائلیوں کا بھی صفایا کیا جا سکے، مگر جب تک تیمور کے سپاہی اوپر پہنچتے قبائلی اچانک غائب ہو گئے۔ چنانچہ وہ راستہ بالکل محفوظ ہو گیا اور تیمور کی ساری فوج بحفاظت اس دشوار گزار پہاڑی کو عبور کر کے دوسری طرف منتقل ہو گئی۔ اس واقعے سے تیمور کو یہ نصیحت حاصل ہوئی کہ ایسے دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے اور پہلے جاسوسوں کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر لی جائیں کہ کہیں کوئی دشمن ایسے دشوار راستوں پر گات لگائے تو نہیں بیٹھا ہوا، نیز یہ کہ جب ایسے راستوں سے گزرنے لگو تو اس راستے کے دانے پر اپنا محفوظ قبضہ پہلے قائم کرو اور پھر فوج کو آگے بھیجو۔ بعد ازاں تیمور نے ترکی، افغانستان، ہندوستان اور شام پر چڑھائی کرتے ہوئے اس تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس معرکے میں تیمور کے 116 سپاہی کام آئے، تاہم اس نے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں قبائلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تیمور نے بڑی حسرت سے اپنی خون آلود تلواریں نیام میں واپس ڈالی اور اپنے سپاہیوں کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزوین نامی مقام پر پہنچ کر تیمور کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاہی طبیب نے بتایا کہ وہی بیماری ہے جس نے تیمور کو سبزوار میں آ لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمور کو گرمی راس نہیں آتی۔ قزوین میں لیمو بکثرت ملتے تھے، تاہم ان کا رس فارس کی لیمو جیسا نہیں تھا، تاہم وہاں انار بھی خوب کثرت سے ملتے تھے۔ چنانچہ تیمور کو ان دونوں پھلوں کا رس زیادہ استعمال کرنے سے تقریباً 6 ہفتوں میں مکمل صحتیابی حاصل ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے تیمور کو بتایا کہ فارس زبردست جنگجوؤں کی سرزمین ہے، اگر شاہ فارس ان جنگجوؤں کو تمہارے مقابلے پر لے آیا تو تمہاری فوج نیست و نابود ہو جائے گی۔ تیمور نے انہیں بتایا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا اور جنگ پر نکلنے سے پہلے ہر طرح کے خوف اور ڈر کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرتا ہے۔ اس پر قبائلیوں نے اسے پھر خبردار کیا کہ شاہ فارس تیری آمد سے آگاہ ہو چکا ہے اور اس نے ہزاروں قبائلیوں کو تیرے مقابلے پر روانہ کر دیا ہے۔ تیمور نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے مقابلے کے لیے بھیجے جانے والے قبائلی جمشید کی نسل سے ہیں۔ جمشید کا ذکر تیمور نے شاہنامہ میں پڑھ رکھا تھا۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ایران کے لیے سب سے پہلے قوانین وضع کیے۔ تیمور نے جمشید کے محلات بھی دیکھے جو تخت جمشید کے نام سے مشہور تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ اس کے نام کا کتبہ نصب کرے تاکہ آنے والے لوگ جان لیں کہ تیمور نے اس سرزمین کو فتح کیا تھا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ جمشید کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ قبائلی بے حد نڈر اور جنگجو ہیں، میدان جنگ میں بڑی سے بڑی فوج کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، انہیں آج تک کسی نے پیٹھ دکھاتے نہیں دیکھا، اور یہ لوگ آخری دم تک لڑنا گوارا کرتے ہیں مگر تسلیم شکست نہیں کرتے۔ تیمور کو مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر سلطان منصور ارد گرد کے قبائل سے مدد طلب کرے تو 10 لاکھ کی فوج تمہارے مقابلے پر بھیج سکتا ہے۔ اول تو تمہارے لیے ان قبائلیوں پر پانا ہی ناممکن ہے، بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو تم ان 3 قلعوں کا کیا کرو گے؟ ان 3 قلعوں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ قلعے بھی جمشید نے بنوائے تھے، اور یہ تینوں قلعے فارس کے شمال مغربی پہاڑوں میں واقع ہیں اور اس قدر وسیع و عریض اور مضبوط ہیں کہ ہزاروں افراد اس میں آسانی سے پناہ لے سکتے ہیں۔ وہاں اشیاء خوردنوش کی کمی ہے اور نہ پانی کی، لہذا سلطان منصور اگر شکست کھا بھی جائے تو ان قلعوں میں محصور ہو کر ایسا الجھائے گا کہ برسوں بھٹکتے رہو گے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ اور فارس پر فتح کے خواب کو دیوانے کا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔
اس دوران تیمور کو شاہ فارس کی طرف سے ایک اور خط موصول ہوا۔ اس نے اس خط میں بھی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے پلید و منحوس ازبک کے نام سے پکارا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے پلید و منحوس ازبک، کان کھول کر سن لے کہ فارس کی سرزمین تیز اور نوکیلے پنجوں والے شیروں کی سرزمین ہے، یہاں تیرے جیسے گیدڑوں کی نہیں چلے گی۔ تو نے اس سرزمین پر قدم رکھ کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس سرزمین پر قبضے کا خواب دیکھنے والوں پر کیا بیتی، تو اس کے راستوں میں ادھر ادھر بکھری انسانی ہڈیوں کو ملاحظہ کریں۔ یہ انہی لوگوں کی ہے جو تیری طرح سرزمین فارس پر قبضے کا خواب لے کر یہاں تک چلے آئے اور پھر ایک عبرت بن گئے۔ خبردار ہو جا کہ ان قریب تیرا انجام بھی انہی کی طرح یہی ہونے والا ہے۔ تیمور نے خط کا جواب ان الفاظ میں دیا، اے بزدل انسان، میں نے جب پہلی بار تجھ سے لیمو بھیجنے کی درخواست کی تھی تو اس وقت تو نے اپنے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے بلا وجہ مجھے بری بلی سنائی تھی۔ حالانکہ یہ معمولی فرمائش کسی عام انسان سے بھی کی جاتی تو وہ اس سے پورا کر دیتا۔ اب جب کہ میں تیری سرزمین پر آیا ہوں تو بجائے اس کے کہ میرا استقبال کرتا، تو ایک بار پھر میرے ساتھ توہین آمیز سلوک کر رہا ہے۔ لہٰذا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں منحوس اور ازبک نہیں بلکہ چنگیز کی اولاد ہوں۔ آج تک میں نے جو کیا وہ چنگیز کی اولاد کے شایان شان تھا، اور آئندہ بھی جو کروں گا وہ چنگیز کی اولاد کے شایان شان ہوگا۔ خط کا جواب ارسال کرنے کے بعد تیمور تیزی سے آگے بڑھا اور جلد ہی ایک ایسے قصبے میں پہنچا جو بے حد وسیع تھا۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ شاہ فارس نے قبائلی سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج ارجن نامی جنگل میں بٹھا رکھی ہے جو ان کی آمد کی منتظر ہے۔ دراصل بادشاہ فارس نے ایسی جگہ کا انتخاب جنگ کے لیے کیا تھا جو اس کی فوج کے لیے نہایت موزوں تھی۔ تیمور جانتا تھا کہ ارجن کے جنگل سے گزرنا اس کی فوج کے لیے انتہائی دشوار ہوگا، اور اگر ایسے میں دشمن کی فوج سے مت بھیڑ ہو گئی تو اس کی فوج کے لیے جنگی نقل و حرکت انجام دینا ناممکن ہو جائے گا، جبکہ قبائلی باشندے ایسی جگہوں پر لڑنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چنانچہ تیمور نے جان بوجھ کر فوج کا نقصان کرنے کے بجائے ایک لمبا چکر کاٹ کر ارجن کے جنگل کو پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ جنگل جیسی جگہ جنگ کرنے کے بجائے دشمن کو ہموار جگہ جنگ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ تیمور شیراز کو فتح کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ شیراز علم و دانش کا شہر ہے اور وہاں بہت سے بزرگ و دانشور لوگ بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ تیمور کے دل میں ان اہل علم لوگوں سے مباحثہ کرنے کی خواہش مچل رہی تھی۔ شیراز فارس کا وہ شہر ہے جسے حجاج بن یوسف کے بھائی نے سن 640 ہجری میں قائم کیا۔ شیراز کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت اور دل فریب حسیناؤں کا شہر ہے۔ وہاں کی حسیناؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سب کی سب صحرائیں ہیں اور انہیں دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جاتا ہے۔ تیمور کے سپاہی بھی ان حسیناؤں کے حوالے سے بے حد بے قرار تھے، تاہم خود تیمور نے ایک عرصہ قبل ایسی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا تاکہ اپنی تمام تر توجہ جنگی مہارت اور قوت میں اضافے پر مرکوز رکھ سکے۔ جب تیمور نے شیراز فتح کر لیا اور شہر میں داخل ہو گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہاں کی حسیناؤں کے بارے میں مشہور باتیں محض افسانے اور قصے کہانیاں ہی ہیں، اور حقیقت میں وہاں کی عورتیں اتنی خوبصورت نہیں جتنا شاعروں نے اپنے کلام میں مبالغے سے کام لیا ہے۔ بہرحال شیراز پر حملے اور جنگ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ تیمور اور اس کے سپاہی ارجن نامی جنگل کا چکر کاٹتے ہوئے وہاں چھپی ہوئی فوج سے بچ کر شیراز کے قریب آ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ شاہ منصور شیراز میں ہے۔ چنانچہ جب تیمور پاکیلا نامی ایک مقام پر پہنچا تو اس سے دور سے ایک بہت بڑے لشکر کے آثار دکھائی دیے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تیمور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اور اس کے سپاہی ایک ایسے علاقے میں ہے جو سارے کا سارا دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، نیز یہ کہ وہ وہاں کی آب و ہوا اور مزاج سے بھی قطعاً ناواقف ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی فوج ایک طویل سفر طے کر کے وہاں پہنچی تھی اور سپاہیوں کو آرام کی فوری ضرورت تھی۔ چنانچہ تیمور نے اپنے افسروں کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ سپاہیوں کو سونے سے نہ روکے، تاہم اس علاقے میں یہ ڈر موجود ہے کہ کسی بھی وقت کوئی فوج عقب سے بھی حملہ آور ہو جائے، لہٰذا جگہ جگہ پہرا بٹھا دے اور سپاہیوں کو کہیں کہ ایسی حالت میں سوئیں کہ اگر دشمن رات کے وقت حملہ آور ہو جائے تو فوراً جنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ اس کے بعد تیمور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر صورتحال کا جائزہ لینے کھڑا ہوا۔
इससे अंदाज़ा हुआ कि फ़ारस का हुक्मरान जंगी हिकमत अमली और समझ बूझ से कतई आरी है, क्योंकि उसने जंग के लिए जो खित्ता ज़मीन मुंतखब किया था वो बिल्कुल हमवार था और इसकी फ़ौज प्यादा फ़ौज थी। इससे ये समझ ही नहीं थी कि एक प्यादा फ़ौज को सवार फ़ौज के सामने हमवार मैदान में नहीं आना चाहिए, बल्कि इसके मुकाबले के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहाँ कुदरती रुकावटें हों। मजीद ये कि शाह फ़ारस को चाहिए था कि तैमूर की फ़ौज पर फौरी हमला कर देता, ताकि इसकी फ़ौज को रात भर आराम करने और ताज़ा दम होने का मौका न मिले, मगर इनका रात के वक्त हमला करने का कोई इरादा नजर नहीं आता था। रात गए कुछ पहरेदारों ने तैमूर को इतला दी कि दुश्मन के कुछ दस्ते इनकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। तैमूर ने हिदायत की कि जब तक ये वाज़ा ना हो जाए कि इनका इरादा हमला करने का है, सिपाहियों को ना उठाया जाए। तैमूर का अंदाज़ा दुरुस्त निकला, क्योंकि दुश्मन के वो दस्ते महज सूरत हाल का जायज़ा लेने आए थे। अगली सुबह तैमूर ने नमाज फजर के फौरन बाद बगल बजाने का हुक्म दिया। बगल बजते ही इसके सिपाही मैदान में हाजिर हो गए और उन्होंने जंगी सफाराई मुकम्मल कर ली। जैसे ही सूरज जरा ऊपर उठा तो तैमूर ने हमले का हुक्म दे दिया। इसकी फौज के दाएं हिस्से का सरदार फतह बेग था। इसका असल नाम अमीर फतह बेग था, मगर उसने तैमूर के एहतराम में अपने नाम से अमीर का लफ्ज़ हज़फ कर दिया था। बाद में तैमूर ने इसे फतह बेग का नाम दिया। फतह बेग एक इंतहाई काबिल, दलेर और जंगी समझ बूझ रखने वाला सरदार था। तैमूर को अपने सरदारों में जिन सलाहियतों की ज़रूरत थी वो सब की सब फतह बेग में मौजूद थी। ताहम इसमें एक बुरी आदत थी, वो ये कि कभी कभी शराब नोशी किया करता था और तैमूर से ये बात छुपाता था। तैमूर ने इस हमले के लिए अपने 7 बेटों में से एक मीरान शाह को फौज के बाएं हिस्से की कमान सौंपी। मीरान शाह को इससे पहले किसी फौजी दस्ते की कमान संभालने का तजर्बा हासिल न था, ताहम वो कई जंगों में शरीक हो चुका था। हमला शुरू करने से पहले तैमूर ने अपने बेटे को खेमे में तलब किया और इससे कहने लगा, ए फर्जंद, मैं एक अरसा से इस मौका की तलाश में था कि शाह मंसूर को इसकी गुस्ताखी का मजा चखा सकूं। आज वो दिन और वो मौका आ पहुंचा है। तेरी फौज सवार है और दुश्मन की फौज प्यादा। तेरी राह में रुकावटें भी नहीं है, बल्कि हमवार जमीन है। तेरे तमाम सवार तजर्बाकार हैं, नीज तुझे तजर्बाकार सरदारों की मदद भी हासिल है। इनमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो पिछले 15 सालों से मुख्तलिफ जंगों में दादे शुजात देते आ रहे हैं। अलगर्ज हर बात मेरे हक में है। अगर फिर भी आज मेरी फौज शिकस्त खा जाए तो ये मेरे सरदारों की नालायकी का नतीजा होगा। चूँकि आज तू भी एक सरदार है, लिहाजा याद रख, मैं तेरी नाकामी का कोई उज़्र कबूल नहीं करूँगा। बेशक तू मेरा बेटा है, मगर मेरे नज़दीक तेरी मौत किसी भी आम सिपाही की मौत के बराबर होगी। लिहाजा जा और दुश्मन की फ़ौज पर टूट पड़। अगर दुश्मन के सिपाही तेरे सामने बेजिगरी दिखाएं और शदीद मज़ाहमत करें तो ज़रूरी नहीं कि तू इनकी सफ़े चीरने पर तवज्जो मरकूज़ रखे, बल्कि इनके गर्द चक्कर काट कर उन्हें घेरे में ले लेना। मेरा दूसरा सरदार फतह बेग भी ऐसा ही करेगा। मुझे अपने तमाम सरदारों पर एतमाद है और तुझ पर भी एतमाद करता हूँ। बस याद रख कि आज शाह मंसूर को सबक सिखाने का दिन है। ये हिदायत देकर तैमूर ने अपने बेटे मीरान शाह को रवाना कर दिया और तैमूर खुद भी फौज के मरकजी हिस्से की कमान संभालने के लिए तैयार हो गया। उसने हस्बे मामूल अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया, ताकि अगर वो मारा जाए तो इसका जानशीन इसकी जगह संभाल ले और इसकी फौज इंतशार का शिकार ना हो जाए। तैमूर का मामूल था कि वो अपने लिए कोई ख़ास लिबास नहीं बनवाता था, बल्कि इसके और इसके सरदारों के लिबास में कोई ख़ास फ़र्क ना होता था। यूं जंग के दौरान किसी को पता नहीं चलता था कि तैमूर की फ़ौज का सिपाहसालार कौन है। तैमूर जब अपनी फ़ौज के साथ दुश्मन के सामने पहुंचा तो सुनहरी खोद सर पर सजाए चमकीला लिबास पहने शाह मंसूर को फौरन पहचान लिया, जो अपने मुहावजों के जुर्मट में खड़ा था। तैमूर पहली सफ में शामिल होकर तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था। इसकी बेजिगरी और दलेरी देकर इसके सिपाहियों का जज्बा भी दो चंद हो गया था और वो भी नारे लगाते दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। जब दोनों फौजों के दरमियान 100 कदम का फासला रह गया तो अचानक शाह मंसूर की फौज ने तैमूर के सिपाहियों पर तीरों की बौछार कर दी। तैमूर को अंदाजा था कि दुश्मन उन्हें तीरों का निशाना बनाएगा, इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि तेज रफ्तारी से हमला करके जल्द अज जल्द दुश्मन की ये हिकमत अमली नाकाम बना दे।
تاہم اسے حیرانی اس بات کی تھی کہ شاہ منصور نے اس حکمت عملی سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا تھا۔ تیمور اور اس کی فوج کی راہ میں کوئی قدرتی رکاوٹ تھی اور نہ ہی شاہ منصور نے مصنوعی طور پر کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس طرح وہ تیمور کی فوج کو بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا تھا، مگر اس نے اس بار کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ چنانچہ تیمور اور اس کے سپاہی بہت جلد دشمن کے سر پر پہنچ گئے۔ اگرچہ اب تیمور اور اس کے ساتھی تیر اندازی سے بچ گئے، مگر شاہ منصور کے سپاہیوں نے انہیں نیزوں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تیمور نے حسب معمول گھوڑے کی لگام اپنی گردن میں ڈالی اور ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کلہاڑا تام کر دشمن پر کسی بلائے ناگہانی کی طرح ٹوٹ پڑا۔ شاہ منصور کے سپاہیوں نے اسے نیزوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر وہ نیزے اسے اتنی کم قوت سے لگتے تھے کہ جیسے بچے اسے نشانہ بنا رہے ہوں۔ تیمور کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ دشمن کے سپاہی بے حد سست اور جنگی حکمت عملی اور چالوں سے نابلد ہیں۔ ایسا اس لیے تھا کہ دشمن کی فوج کے افسر انتہائی لاپرواہ اور مناسب تربیت سے بے بہرا تھے۔ جیسے دشمن کے افسر بے دلی سے لڑ رہے تھے، اسی طرح اس کے سپاہی بھی جذبے سے عاری نظر آ رہے تھے۔ تیمور کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ دشمن کے سپاہیوں کو جنگ کا عملی تجربہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں۔ تیمور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دشمن کے سپاہیوں کا کلا کما کرنا شروع کر دیا۔ اسے یوں لگا کہ اس کے اندر اتنی قوت بڑھ گئی ہے کہ دشمن کے سارے سپاہی مل کر بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر بعد میں اسے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ دراصل اس کی قوت میں اضافہ نہیں ہوا تھا، بلکہ دشمن کے سپاہی ہی اس قدر کمزور اور لڑائی کی تربیت سے عاری تھے کہ اس جیسے جنگجو اور تجربہ کار سالار کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد اچانک تیمور کو لگا کہ اس کا گھوڑا ڈگمگا رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنی گردن سے اس کی باگ نکال دی اور اسی لمحے گھوڑا زمین پر آ گرا۔ دشمن کے نیزوں اور تیروں نے اسے بری طرح گھائل کر دیا تھا، چنانچہ تیمور نے زمین پر آ کر دونوں ہاتھوں سے دشمن کے سپاہیوں سے لڑائی جاری رکھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بچوں یا بوڑھوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اب اس نے اپنے آہنی خود کا نقاب بھی گرا لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور دشمن کے سپاہیوں کے لیے قیامت بن گیا۔ اس نے درجنوں سپاہیوں کے سر تن سے جدا کیے اور تیزی سے آگے بڑھتا شاہ منصور کے قریب جا پہنچا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شاہ منصور کی شکست بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ وہ ایک سست اور جنگی اصولوں سے ناواقف شخص تھا۔ اس کی فوج بھی جنگی تجربے کی حامل نہ تھی۔ تیمور کو حیرت ہو رہی تھی کہ دشمن کے سپاہی اسے تلوار اور نیزوں کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھا، مگر دشمن کے سپاہیوں کو یہ تک علم نہ تھا کہ آہنی لباس پہنے ہوئے شخص کو صرف گرز کے ذریعے ہی زیر کیا جا سکتا ہے۔ تیمور کو یہ دیکھ کر بھی دشمن کی فوج کے سپاہیوں کی بزدلی کا پتہ چلا کہ ان میں سے جب کوئی معمولی سا بھی زخمی ہو جاتا تو بے حس ہو کر زمین پر لیٹ جاتا اور اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کرتا تھا، تاکہ تیمور کے سپاہی اسے مردہ تصور کر کے حملے کا نشانہ نہ بنائے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی تیمور یا اس کے سپاہیوں کو اچانک حملے کا نشانہ بنانے کی جرت بھی نہ کرتا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو زمین پر لیٹے لیٹے تیمور کے پیروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، مگر ان میں سے کوئی ایسی جرت نہ کر سکا۔ اگرچہ تیمور پاپیادہ لڑ رہا تھا، مگر اس روز اس کے ہاتھوں دشمن کے اس قدر سپاہی موت کے گھاٹ اترے کہ وہ خود حیران ہوا۔ تیمور کے کئی سپاہیوں نے اسے اپنے گھوڑے دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی لڑنے دیں۔ تیمور کے تجربہ کار سپاہی بھی دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے خاتمہ کر رہے تھے، جبکہ وہ خود پیش قدمی میں سب سے آگے تھا۔ اچانک تیمور کو اپنے کاتب نظام الدین کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہا تھا، اے امیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے آپ کو بلا وجہ اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ تیمور نے گرج کر پوچھا، نظام الدین صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اے امیر، تم پیدل کیوں لڑ رہے ہو؟ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ میں تمہارے لیے گھوڑا لایا ہوں، آؤ اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ تیمور دشمن پر نظر جمائے کچھ قدم پیچھے ہٹا اور لاشوں پر سے گزرتا ہوا نظام الدین کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنا آہنی نقاب اٹھایا تو نظام الدین کو داد تحسین کے جذبے سے معمور پایا۔ وہ بولا، اے امیر، آج تم نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے
جو کئی سو رستم مل کر بھی نہ کر پاتے۔ تم نے تن تنہا پیدل لڑتے ہوئے دشمن کے سینکڑوں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ذرا اپنے لباس کی طرف نظر دوڑاؤ، یوں لگتا ہے کہ تم خون کے حوض سے نہا کر باہر نکلے ہو۔ تیمور نے اپنے آہنی لباس پر نظر ڈالی تو وہ واقعی خون سے پوری طرح لتھڑا ہوا تھا۔ تاہم تیمور جانتا تھا کہ آج کی لڑائی اور کارنامے میں اس کی طاقت اور دلیری سے زیادہ دشمن کے سپاہیوں کی نااہلی اور بزدلی نے زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ دشمن کے سپاہی انتہائی بے دلی سے لڑ رہے ہیں، یہی وجہ تھی کہ شکست اور موت ان کا مقدر تھی۔ پھر بھی نظام الدین کہنے لگا، اے امیر، آج تک اس زمین نے تم جیسا سردار نہیں دیکھا جو اکیلا سینکڑوں سے ٹکرا جائے اور انہیں پاش پاش کر دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری فتح قریب ہے، آؤ اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فتح کا نظارہ کرو۔ تیمور نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تلوار نیام میں ڈالنا چاہی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ تلوار پر خون کی اتنی تہ جمی تھی کہ اس کا حجم کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ نظام الدین نے حیرت اور استعجاب اور تحسین بری نظروں سے تیمور کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا، اے امیر، تلوار کو دھوؤں کہ نہیں؟ تیمور نے کہا، ہاں، اسے اچھی طرح دھو کر لاؤ۔ پھر تیمور نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور گھوڑے پر بیٹھتا ہوا بولا، اے نظام الدین، تو نے مجھے فتح کی خوشخبری سنائی ہے، تو انعام کا مستحق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شیراز فتح کرنے کے بعد وہاں کی سب سے خوبصورت 10 حسینائیں تیری نظر کر دوں گا۔ دراصل تیمور جانتا تھا کہ اس کے فوجیوں کو شیراز کی حسیناؤں کے سب سے زیادہ قصے نظام الدین ہی نے سنائے ہیں اور انہیں اس حوالے سے بے قرار کیا ہے۔ تیمور کی بات سن کر نظام الدین شرما گیا اور کہنے لگا، اے امیر، اس بڑھاپے میں 10 تو بہت زیادہ ہے۔ تیمور نے کہا، اچھا، جتنی درکار ہوں اتنی لے لینا۔ جلد ہی تیمور کو اپنے بیٹے میران شاہ کا قاصد ملا، جس نے پیغام دیا کہ میران شاہ کا دستہ دشمن کی فوج کا محاصرہ کرتے ہوئے فتح بیگ سے آ ملا ہے اور دشمن کی فوج دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے۔ تیمور جان گیا کہ اب فتح چند قدم دور ہے۔ اس نے اپنے تمام سرداروں کو پیغام بھیجا کہ شاہ فارس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیمور کو یقین تھا کہ چونکہ شاہ منصور ایک بزدل انسان ہے، لہٰذا وہ زندہ گرفتار ہو جائے گا۔ تیمور نے جنگ کا انجام مزید تیز کرنے کے لیے ایک طرف سے گھیرا کھول دینے کی ہدایت کی تاکہ بزدل اور جنگ نہ کرنے کی خواہش رکھنے والے دشمن کے سپاہی فرار ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ جلد ہی اس نے دیکھا کہ دائیں طرف سے دشمن کے کچھ اہم ترین روسا پر مشتمل دستہ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہیں بھاگ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان میں شاہ منصور کا جانشین شہزادہ زین الدین عابدین بھی شامل ہے۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بائیں طرف کا دشمن سردار بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اب دشمن کی فوج کیا خاک لڑتی جب ان کے سب سے اہم سردار ہی راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ چنانچہ دشمن کے سپاہی فوراً ہتھیار پھینک کر تسلیم ہونے لگے۔ تیمور کا خیال تھا کہ دشمن کے چاہے سارے سپاہی شکست قبول کر لے مگر شاہ منصور کے پہرے دار ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنے شہنشاہ پر جان فدا کر دیں گے۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہ منصور کے پہرے داروں نے بھی فوراً ہتھیار ڈال دیے اور میدان جنگ میں شاہ منصور اور اس کا چھتری باندھ تنہا کھڑے رہ گئے۔ تیمور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شاہ منصور کے سامنے پہنچ کر اس کی نیام سے تلوار کھینچ لی اور اسے دریافت کیا، اے مغرور انسان، کیا مجھے پہچانتا ہے؟ تیمور کا سوال فارسی میں تھا، چنانچہ شاہ منصور نے حیران ہو کر پوچھا، تو فارسی زبان جانتا ہے؟ تیمور نے کہا، ہاں، تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ شاہ منصور بولا، نہیں، میرے خیال سے تو تیمور کا کوئی افسر ہے۔ میں خود تیمور ہوں۔ تیمور کی گرجدار آواز سن کر شاہ فارس کے ہوش گم ہو گئے اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ تیمور اس کے چھتری بردار ملازم پر حیران تھا۔ وہ واقعی وفادار تھا، جو چاہتا تو چھتری چھوڑ کر فرار ہو سکتا تھا، مگر اس نے فرار ہونا گوارا نہ کیا اور چھتری پکڑے کھڑا رہا۔ تیمور نے شاہ منصور کو مخاطب کرتے ہوئے گرج کر بولا، اے مغرور اور گھمنڈی انسان، میں نے تجھ سے ایک معمولی فرمائش کی تھی، اگر تو چاہتا تو بآسانی میری یہ فرمائش پوری کر سکتا تھا، مگر تو نے اپنے گھمنڈ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری فرمائش ٹھکرا دی اور مجھے خط لکھ کر اہانت آمیز جملے لکھے۔ یہی نہیں،
تو نے مجھے منحوس عزبہ کہہ کر پکارا اور میرے جد امجد چنگیز خان کو بھی برا بلا کہنے سے باز نہ آیا، لہٰذا اب تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ شاہ منصور نے تیمور کے سراپے کو دیکھا اور اس کے خون میں نہائے لباس کو دیکھ کر اس کی حالت بالکل ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ موت کو سامنے دیکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ چنانچہ خود کو فارس کا شیر کہنے والا تیمور کے سامنے گڑ گڑانے لگا، اے تیمور، میں نے غلطی کی، تو معاف کر دے۔ تیمور گرج کر بولا، ہرگز نہیں، جس دن سے تو نے میرے ساتھ گستاخی کی اس دن سے میں تجھے سزا دینے کے انتظار میں آگ پر لوٹ رہا ہوں، اب تجھے سبق سکھانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو نے میری نسل کو برا بھلا کہا تھا، میں تیری نسل کو ہی اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ شاہ فارس نے اپنے خاندان کی معافی کی درخواست کی، مگر تیمور نے اس سے بھی سختی سے رد کر دیا اور شاہ منصور کو انجام کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ شاہ منصور نے ایک اور پیشکش کرتے ہوئے کہا، اے تیمور، اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں شیراز کے حاکم کو کہہ کر شیراز کے دروازے تیرے لیے کھلوا دوں گا اور تو بغیر جنگ کے اندر داخل ہو سکے گا۔ تیمور نے کہا، تیری سفارش کی ضرورت نہیں، میں شیراز پر بآسانی قبضہ کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ جب شیراز کے حاکم کو پتہ چلے گا کہ تجھے میرے ہاتھوں شکست ہو چکی ہے تو وہ تیرا نہیں میرا حکم مانے گا اور وہ از خود میرے لیے شہر کے دروازے کھول دے گا۔ جب شاہ منصور نے دیکھا کہ تیمور کسی طرح بھی اس کی جان بخشی پر آمادہ نہیں تو اس نے انتہائی گھٹیا پینترا پھینکتے ہوئے کہا، اے تیمور، اگر تو میری جان بخش دے تو میں اپنی لڑکی تیری نظر کرنے پر تیار ہوں۔ تیمور نے گرج کر کہا، اے گھٹیا انسان، اب جب کہ میں تجھے شکست دے چکا ہوں تو تیری لڑکی کو ویسے بھی حاصل کر سکتا ہوں، مگر ایک عرصہ ہوا ایسی تمام ہوس کی چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہے اور ایسی چیزیں میرے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج میں تجھے شکست دینے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ یہ کہہ کر تیمور نے شاہ منصور کو گرفتار کرنے اور شیراز کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ شیراز کے قریب پہنچ کر انہیں توقع کے مطابق شہر کے دروازے بند ملے، کیونکہ شاہ منصور تیمور کے مقابلے پر آنے سے پہلے انہیں دروازے بند کرنے اور مزاحمت حکم دے کر گیا تھا۔ شہر کی دیواروں پر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ تیمور نے منادی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ شہر کے داروغہ کو بلوایا جائے۔ جب شہر کا داروغہ حاضر ہو گیا اور تیمور کو اطمینان ہو گیا کہ یہی شخص اس وقت شہر کا حاکم ہے تو اس نے منادی کے ذریعے اس سے کہنا شروع کیا، میں امیر تیمور ہوں، تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ تیرے سلطان شاہ منصور کو میرے ہاتھوں شکست ہو چکی ہے۔ اس کی ساری فوج میرے ہاتھوں ماری گئی یا پھر اس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اگر تو اپنی اور اپنے شہریوں کی خیریت چاہتا ہے تو شہر کے دروازے کھول دے۔ مجھے تجھ سے یا تیرے شہریوں سے کوئی پرخاش نہیں، میرا مقصد تو شاہ منصور کو سبق سکھانا تھا جو پورا ہو گیا ہے۔ میں تو تیرے شہر کے اہل علم لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں اور ان کے علم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تیمور نے شاہ فارس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب شہر کے داروغہ نے اپنے بادشاہ کو تیمور کے سامنے سرنگو دیکھا اور تیمور کے الفاظ پر غور کیا تو اس سے عافیت اسی میں نظر آئی کہ تیمور کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ لہٰذا تیمور کی توقع کے عین مطابق وہ کہنے لگا، اے امیر تیمور، میں حکم کا غلام تھا، میں ابھی تیرے استقبال کو آتا ہوں۔ پھر وہ چند معززین کو لے کر تیمور کے سامنے حاضر ہوا اور اس کی شان میں شعر پڑھنے کے بعد کہنے لگا، اے تیمور، تو قرآن کا مفسر ہے، تجھے قرآن کی قسم ہے کہ شہر کے لوگوں کا قتل عام نہ کرنا۔ تیمور نے غضب کے عالم میں آتے ہوئے کہا، اگر مجھے قرآن کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو ابھی تیرا سر قلم کرا دیتا۔ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ دروازے کھول دینے پر شہر اور شہریوں کو ہر طرح کا تحفظ دوں گا تو پھر تو کیوں میری زبان پر اعتبار نہیں کرتا؟ یاد رکھ، تیمور جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جب میں اور میری فوج شہر میں داخل ہوں گے تو تیرے شہر اور اس کے باشندوں کو ہم سے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جان لے کہ اگر ہمارے شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی شہری کا کوئی مال و اسباب چوری ہو تو وہ یقیناً کسی مقامی چور کا کام ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی فوج پر پورا یقین ہے۔ میرے فوجی جانتے ہیں کہ جب میں کسی کو امان دے دوں تو پھر کسی قسم کی لوٹ مار کا انجام یقینی موت ہے۔ لہٰذا اس طرف سے بے فکر ہو جا اور اپنے شہریوں کو کہہ دے کہ کل صبح شہر کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو جائیں۔
شہر کے داروغہ نے اس اجتماع کی وجہ دریافت کی تو تیمور نے کہا جب وہ لوگ میدان میں جمع ہوں گے تو انہیں وجہ خود بخود پتہ چل جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں پورا شہر جمع تھا۔ تیمور کے حکم سے میدان کے عین درمیان میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا تھا جس پر فارس کے 11 شہزادے اور شاہ منصور زنجیروں میں بندے برہنہ کڑے تھے۔ ان سب کے سامنے جلاد ہاتھوں میں تلوار لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ ان سب کے سر قلم کیے جاتے، تیمور نے اپنے منادی کو حکم دیا جس نے کہنا شروع کیا، اے فارس کے لوگوں، سن لو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے امیر تیمور بیمار پڑ گیا تھا۔ اس نے تمہارے بادشاہ سے چند لیمو منگوائے تھے جو کوئی معمولی سا انسان بھی اسے دے سکتا تھا، مگر تمہارے سلطان نے اپنے گھمنڈ کے نشے میں نہ صرف تیمور کی درخواست مسترد کر دی بلکہ اسے گالیوں برا خط لکھ کر اس کی توہین بھی کی۔ یہی نہیں، اس نے تیمور کی نسل کو برا بلا کہا اور اس سے بھی برے القاب سے مخاطب کیا۔ اے لوگو، جان لو کہ امیر تیمور فقط تمہارے بادشاہ کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے یہاں آیا ہے اور اب اس کا انجام قریب آ پہنچا ہے۔ شاہ فارس نے اس مرحلے پر چلا کر تیمور سے رحم کی اپیل کی، مگر تیمور نے اسے ایک بار پھر اس کا جرم یاد دلایا اور کہا کہ جس روز سے تو نے مجھے اور میرے جد امجد کو برا بلا لکھا، اس روز سے میں نے تیری نسل مٹھانے کی قسم کھائی تھی اور آج اپنی قسم ضرور پوری کروں گا۔ اس کے بعد جلادوں نے تیمور کے حکم سے سب سے پہلے شاہ منصور کا سر قلم کیا۔ تیمور نے خود دیکھا کہ شاہ منصور کے قتل پر بہت سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، گویا شاہ منصور کی رعایا بھی اس سے بے حد تنگ تھی اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد 11 شہزادوں کے سر بھی قلم کر دیے گئے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تیمور نے اپنے کاتب نظام الدین کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے نظام الدین، اس دن میں نے تجھے 10 خوبصورت کنیزیں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر تو نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، اب بتا تجھے کتنی چاہیے؟ نظام الدین کہنے لگا، اے امیر، بس ایک ہی کافی ہے، مگر تو نے تو اب پورے شیراز کو امان دے دی ہے، سو مجھے کنیزیں کیسے دے گا؟ تیمور نے کہا، میں کنیزیں خرید لوں گا۔ چنانچہ اس نے حاکم شیراز کے ذریعے یہ منادی کرا دی کہ تیمور ایک خوبصورت کنیز خریدنا چاہتا ہے جو جوان، کالی آنکھوں والی اور خوبصورت ہو۔ جو بھی ایسی لڑکی دینا چاہے تو 2000 سونے کے سکے اس کے بدلے میں لے سکتا ہے، تاہم لڑکی کا انتخاب نظام الدین خود کرے گا۔ چنانچہ لڑکیاں دینے والے اپنی لڑکیوں کو شاہی محل میں لے آئے۔ اگلے دن بہت سے لوگ اپنی خوبصورت لڑکیوں کو لے کر محل میں پہنچ گئے۔ تیمور نے نظام الدین سے کہا کہ جون سی چاہیے لڑکی منتخب کر لے۔ اس نے شرماتے ہوئے ایک لڑکی پر ہاتھ رکھ دیا اور تیمور نے 2000 سونے کے سکے دے کر اسے نظام الدین کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد نظام الدین اکثر تنہائی میں تیمور کو کہتا، اے امیر، اگر تو زندگی کا صحیح لطف اٹھانا چاہتا ہے تو کسی شیرازی حسینہ کے ساتھ وقت گزار۔ یقین کرو شیرازی عورت سے زیادہ کوئی بھی عورت مہربان اور دل نواز نہیں۔ تاہم تیمور کے دل میں ایسی کوئی حسرت باقی نہ تھی، چنانچہ اس نے کسی شیرازی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ تیمور نے شاہ فارس کی نسل کے خاتمے کی قسم کھائی تھی، تاہم اس کے 2 شہزادے جنگ کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں ایک یحییٰ مظفری تھا اور دوسرا معتصم بن زین العابدین۔ تیمور نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ شہزادہ یحییٰ مظفری کمشا نامی شہر میں پناہ گزین ہے۔ کمشا ایک قبیلے پر مبنی شہر تھا اور اس کا سردار ہی شہر کا حاکم تھا۔ تیمور نے کمشا کے حاکم کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ اپنا سر تن پر قائم دیکھنا چاہتا ہے تو یحییٰ مظفری کا سر کاٹ کر اسے بھیج دے اور بدلے میں انعام و اکرام حاصل کر لے۔ جلد ہی تیمور کو اطلاع ملی کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کرتا ہوا پہنچا ہے، خود کو کمشا کا حکمران بتاتا ہے اور تیمور سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ تیمور نے اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص جب تیمور کے سامنے پہنچا تو گرد و غبار اور دھول کے باعث اس کی شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ اس نے تیمور کے سامنے ایک تھیلا کھولا اور اس میں موجود ایک انسانی سر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے امیر، میں کمشا سے چلا اور مسلسل سفر کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ اس دوران 7 گھوڑے بدلنے پڑے، مگر میں اس سر کے گلنے سڑنے سے پہلے اسے تمہارے پاس پہنچانا چاہتا تھا۔
تیمور نے مقامی روسا کو طلب کر کے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ ان سب نے تصدیق کی کہ یہ شہزادہ یحییٰ مظفری کا سر ہے۔ تیمور نے روسائے شیر کو رخصت کر کے حاکم قمشہ سے دریافت کیا تو نے یہ کام کس طرح انجام دیا؟ وہ کہنے لگا اے امیر، جب تو نے مجھے پیغام بھجوایا تو میں اچھی طرح جان گیا کہ اب خیریت اسی میں ہے کہ میں یحییٰ مظفری کا سر تن سے جدا کر کے تیری خدمت میں پیش کر دوں۔ لہٰذا ایک روز میں نے یحییٰ مظفری کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی، اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھا دعوت اڑانے میں مصروف تھا تو میرے آدمی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے ہلاک کر دیا۔ میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے لے کر فوراً تمہاری خدمت میں پہنچ گیا۔ تیمور نے اس کے طریقے پر خفگی کا اظہار کیا، تاہم اسے 5000 سونے کے سکے انعام دیا، جنہیں دے کر حاکم قمشہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تیمور نے شہزادہ کا سر بھی اسے واپس کرتے ہوئے کہا دشمن کا کٹا ہوا سر میرے کسی کام کا نہیں، میں تو محض منصور مظفری کی نسل ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے شاہ منصور کے دوسرے بیٹے کے بارے میں پتہ کرایا تو علم ہوا کہ وہ شام میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ تیمور نے شام کے حاکم کو بھی خط لکھا کہ فوراً معتصم بن زین العابدین کو اس کے حوالے کر دے، مگر شام کے حاکم نے جواباً تیمور کو لکھا لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تو مجھ جیسے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اچھی طرح جان لے کہ معتصم میری پناہ میں ہے اور میں اس کی ہر قیمت پر حفاظت کروں گا۔ یہ خط ملتے ہی تیمور نے شام پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ بہرحال معتصم بن زین العابدین جلد ازاں تیمور کے ایک سردار سے مقابلہ آرائی میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر تیمور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یوں تیمور نے شاہ فارس کی ساری نسل کو ختم کر دیا اور اس کی ساری دولت اور جائیداد بھی اپنے قبضے میں کر لی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.